السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ان العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج 18 مارچ 2022 کو یہاں مسجد عائشہ مرزا پور بھوج کچھ میں اس اجتماع عام میں ہمارے درس کا عنوان ہے جن، جادو، نظر بد اور اس کا علاج رقیہ شرعیہ کے ذریعے۔ یہ جو عنوان ہے 2 گھنٹے درس اور پھر 45 منٹ سے 1 گھنٹے تک سوال جواب، ایسا سیشن ہو سکتا ہے 2 گھنٹے 45 منٹ یا 3 گھنٹے، تب جا کے تفصیل سے اس عنوان کو سمجھایا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ یوٹیوب پر میرا ایک ویڈیو موجود ہے جن جادو کے علاج کے بارے میں، 2 گھنٹہ 45 منٹ۔ کسی ایک دیوبندی تبلیغی جماعت والوں کی مسجد میں مجھے بلایا گیا تھا اس عنوان کے لیے، اور ڈھونگی باباؤں اور جادوگروں کے رد میں صحیح علاج قرآن اور حدیث کا جو ہے وہ بیان کرنے بلایا گیا تھا۔ ابھی فی الوقت یہاں پر اس اجتماع کے منعقد کرنے والوں نے مجھ سے کہا کہ 45 منٹ کے اندر درس اور پھر سوال اس کے بعد، تو کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے 4 قسم کی روحانی بیماری مختصر میں سمجھا سکوں صحیح دلیلوں کے ساتھ۔ یہ عنوان ڈرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ڈرتا ہے جن، جادو، نظر بد وغیرہ سے، تو ان لوگوں کے دلوں سے اس ڈر کو نکالنے کے لیے یہ عنوان ہے۔ یہ عنوان اس لیے بھی ہے کہ اگر کوئی جن، جادو، نظر بد وغیرہ کی بیماریوں کی وجہ سے تکلیف میں آ کر کسی ڈھونگی بابا یا تعویذ گنڈے پریتے والے کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں یا گئے ہیں اور اپنا عقیدہ، اپنے اعمال کو خراب کیے ہیں، تو ان کی اصلاح کے لیے یہ عنوان ہے۔
بہت غور سے سنیے، زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے، مختصر ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس۔ 4 قسم کی روحانی بیماری ہے، یہاں سے لے کر جائیے اس کا علاج۔ 4 قسم کی روحانی بیماریوں کا علاج قرآن اور حدیث سے لے کر جائیے۔ پہلے بیماری سمجھ لیجئے، جن شیطان اور جن مومن میں فرق ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں مکمل ایک سورہ نازل کیا ہے، سورۃ الجن، سورہ نمبر 72 ہے، 29ویں پارے میں 28 آیتیں ہیں اس سورہ جن میں۔ سورہ جن کی آیت نمبر 14 اور 15 جب پڑھتے ہیں تو سبق ملتا ہے کہ جنات میں ابلیس کے راستے پر چلنے والے، ابلیس کی پیروی کرنے والے جنات بھی ہیں، ظالم جنات، اور ابلیس کی اولاد میں ایمان والے جنات بھی ہیں جو سیدھے راستے پر لگے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں نہیں جاتے ہیں۔ بہت غور سے سنیے، توجہ میری طرف رکھیے۔ جنات میں جو ابلیس کے راستے والے جنات ہیں ان کے بارے میں ایک حدیث سنیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2813۔ ابلیس کا تخت سمندر پر ہے اور وہ اپنے بچے جناتوں کو چھوڑ رکھا ہے انسانوں کے درمیان میں گمراہ کرنے کے لیے، انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ ابلیس کی اولاد جنات یہ انسانوں کے درمیان میں آتے ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے اور تکلیف پہنچانے کے لیے، اور پھر ہر روز مغرب میں واپس جاتے ہیں اپنے باپ ابلیس کو خبر دینے کے لیے کہ انہوں نے دن بھر کیا کیا۔ تو جنات میں کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، ابلیس اس سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک جن آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال کے آیا ہوں، تو جن اس کے پاس بہت زیادہ بہترین ہو جاتا ہے اور وہ ابلیس اس جن شیطان کو گلے لگا کر شاباشی دیتا ہے، کہتا ہے نعم انت، تو نے بہت خوب کیا۔ تو یہ ابلیس اور اس کی ذریت میں جو ابلیس کے فالوورز ہیں، ابلیس کے راستے پر چلنے والے جو جنات ہیں، شیطانی کام کرنے والے جو جنات ہیں، وہ ابلیس کو خوش کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ابلیس کے وہ اولاد جو مومن جنات ہیں، وہ لوگ صراط مستقیم پر لگے ہوئے ہیں، سورہ نمبر 72 آیت نمبر 14 کے مطابق۔ اور ابلیس کی اولاد میں جو ایمان والے جنات ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی انسانی عورت یا انسانی مرد کو تکلیف دینے نہیں جاتے ان کے جسموں میں، ان کے گھروں میں۔ لیکن ابلیس کی اولاد میں جو شیطان جنات ہیں، وہ جن شیطان لوگ انسانوں کو تکلیف دینے، انسانوں کے جسم میں بھی داخل ہوتے ہیں، انسانوں کے گھروں میں بھی، انسانوں کے کاروبار پر بھی داخل ہوتے ہیں تکلیف دینے کے لیے۔ ابلیس نے اللہ سے جنت میں کہا تھا، اس دنیا میں پھینکے جانے سے پہلے کہا تھا قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين۔ ابلیس کی بات کو اللہ نے نقل کیا، اس نے کہا تھا قال، اس نے کہا تھا فبعزتك، تیرے عزت کی قسم، لأغوينهم اجمعين، اغوا کر کے رہوں گا ایک بڑی جماعت کو اولاد آدم کی، الا عبادك منهم المخلصين، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے، ان کے علاوہ دوسروں کو اغوا کر کے رہوں گا۔ تو یہ انتقام لینے والا کام ابلیس کر رہا ہے اور اس کی اولاد کے ذریعے سے کروا رہا ہے۔ اب ابلیس اور اس کی اولاد جنات شیطان جو ہے، ان کے شر سے، ان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ 4 قسم کی روحانی بیماریاں ہیں۔ جن شیطان انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے
دلیل سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3548، عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ طائف میں امام تھے، گورنر تھے، امامت کرتے ہوئے تکلیف محسوس کرنے لگے اور سینے میں درد اور سینے میں بھاری پن محسوس کرنے لگے، قرآن بھی بھولنے لگے۔ تو اس وقت کے لیے اپنے اس امامت کے کام کو کسی اور کو سونپ کر آئے مدینہ، پیارے نبی کے پاس اپنی تکلیف بیان کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کچھ پڑھ کر دم کیے ان کے منہ پر اور ان کے سینے پر 3 مرتبہ مارے پیارے نبی اپنے ہاتھ سے اور فرمائے اخرج یا عدو اللہ، نکل جا اے اللہ کے دشمن۔ تو عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ کے جسم سے جن شیطان نکل گیا۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3548 ہے، صحیح سند ہے، اور اس حدیث سے جو اسباق نکلتے ہیں وہ اسباق کو محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور مفسر صلاح الدین یوسف حفظ رحمہ اللہ نے بھی لکھے ہیں کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جن شیطان انسانی جسم میں داخل ہوا تھا اور پیارے نبی نے اخرج عدو اللہ کہہ کر نکالے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جن شیطان انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ اس کو داخل ہونا نہیں چاہیے، لیکن وہ ابلیس کی پیروی کرتے ہوئے انسان کو تکلیف دینے کے لیے داخل ہوتا ہے۔ اب اگر انسانی جسم میں جن شیطان داخل ہو گیا تو کرنا کیا ہے؟ پیارے نبی کیا کیے؟ رقیہ کیے، کچھ پڑھ کر صحابی کے منہ پہ دم کرے، سینے پر 3 مرتبہ مارے اور بولے نکل جائے اللہ کے دشمن، وہ جن شیطان نکل گیا۔ تو ہم امتیوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم بھی قرآن کی آیتیں پڑھنا، مسنون دعائیں پڑھنا، اور وہ جن شیطان اگر کسی انسانی مرد یا انسانی عورت میں داخل ہے تو اس کو نکلنے کے لیے بولنا، اس کو ڈرانا اللہ کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کی الجلال الجبار القہار صفت سے ڈرانا اس کو، اور نکل جا بولنا۔ نہیں نکلتا ہے، ضد کرتا ہے، تو پھر بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ موت کی آیتیں، یعنی جن آیتوں میں موت کا ذکر ہے، جن آیتوں میں جہنم اور عذاب کا ذکر ہے، جن آیتوں میں قیامت کا ذکر ہے، وہ آیتیں بہت زیادہ پڑھتے رہنا، ریپیٹ کرتے رہنا اس مریض یا مریضہ کے سامنے، تاکہ وہ جن شیطان کو اس قرآن کی آیت سے ٹارچر ہو اور وہ بھاگ جائے یا مر جائے، کیونکہ قرآن سے ان ظالموں کو خسارہ ہوتا ہے۔ دلیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین شفا نازل کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے زیادہ خسارہ ہے قرآن میں، اللہ نے فرمایا۔ لہذا وہ ظالم ہے، وہ جن شیطان کو داخل نہیں ہونا چاہیے تھا انسانی جسم میں، انسانی گھر میں یا انسانی کاروبار پر، اب وہ داخل ہو گیا اور اس کی سرکشی اور شیطانیت کر رہا ہے، تو ایسے ظالموں کے لیے قرآن میں زیادہ خسارہ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے تو وہ نکل کے بھاگے گا انشاءاللہ۔ یہ ہو گیا ایک قسم کی روحانی بیماری، یعنی جن شیطان انسانی جسم میں داخل ہو گیا، وہ تو دکھتا نہیں ہے، ہم انسان جن شیطانوں کو نہیں دیکھ سکتے، جن مومنوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی دلیل ہے سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 27، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ نے فرمایا۔ لہذا جن شیطان کو یا جن مومن کو ہم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ابلیس اور اس کے قبیلوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب وہ داخل ہو گیا تو کیسے سمجھنا؟ پیشنٹ کی کیفیت اگر تبدیل ہو رہی ہے، میڈیکل رپورٹس نارمل ہے لیکن تکلیفیں ویسے ہی ہیں، دوائیں اثر نہیں کر رہی ہے، بڑا مسئلہ ہے، اور بندے کی کیفیت میں بہت عجیب و غریب ایب نارمل حرکتیں ہیں، تو پھر اس پر جو ہے جن شیطان ہو سکتا ہے۔ پہلے ہی نہیں کہہ دینا کہ جن ہے، پڑھ کر چیک کرنا، قرآن کی آیتیں دعائیں پڑھنا، چیک کرنا۔ اگر وہ جن حاضر ہو جائے اس مریض یا مریضہ پر قرآن سنتے ہوئے تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ جن شیطان اس مریض یا مریضہ کی زبان سے بات کر رہا ہے، اب اس کو بھگانے کے لیے صرف قرآن کی تلاوت کرنا ہے، بہت زیادہ کرنا ہے قرآن کی تلاوت۔ سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ یہ ہو گئی ایک قسم کی یہ بیماری جس کو قرآن سے حل کیا جا سکتا ہے باذن اللہ انشاءاللہ۔ دوسری روحانی بیماری
جن شیطان کا چھو کر چلے جانے سے بھی انسان تکلیف میں آ سکتا ہے۔ دلیل قرآن مجید میں سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ نے کہا یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان کے چھو کر جانے سے انسان خبطی ہو سکتا ہے، یعنی انسان کے حواس بگڑ سکتے ہیں، یعنی اس کی ذہنیت میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس کا ذہنی توازن بگڑ سکتا ہے جن شیطان کے چھو کر جانے سے۔ پاگلوں جیسی حرکتیں، پاگلوں جیسی بات کر سکتا ہے انسانی جسم کو اگر جن شیطان چھو کر چلے گیا تو ویسی کیفیت میں کیا کرنا ہے؟ اب تو وہ داخل نہیں ہے، صرف چھو کر گیا ہے تو انسان تکلیف میں، تو کیا کرنا ہے؟ پھر یہیں پر آنا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کے طرف۔ قرآن پڑھنا ہے، قرآن دم کرنا ہے، بہت زیادہ قرآن پڑھنا ہے، بہت زیادہ قرآن دم کرنا ہے۔ قرآن پڑھ کر دم کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العالمین سے حفاظت مانگتے تھے، شفا مانگتے تھے، عافیت اور رحمت و برکت اللہ کے پیارے نبی مانگتے تھے اللہ سے۔ تو ہم کو بھی جو ہے اللہ رب العالمین سے حفاظت، عافیت، رحمت، برکت مانگتے رہنا ہے، شفا مانگتے رہنا ہے۔ اور اگر کوئی جن شیطان چھو کر چلے جائے تو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، یعنی اس تکلیف کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ بیری کا پتا لیجئے، بیر کا پتا پیس لیجئے، اس پر کچھ نہ پڑھیے، پانی پر بھی کچھ نہ پڑھیے، بس اس کو بیر کے پتے کو پیس کر پانی میں بہت زیادہ اوٹائیے اور اس پانی سے نہائیے، اور پھر اپنے کمرے میں آ کر سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس یہ پڑھ کر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ دہرائیے اور پانی پر دم کریے۔ اس کے بعد وہ دم کیا ہوا پانی ہتھیلیوں پہ لے کر چہرے پر، سر پر، جسم پر مل لیجئے۔ ایسا ڈیلی کرتے رہیے، ایک دن اور کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین نے چاہا تو شیطانی اثر جائے گا۔ شیطان اگر چھو کر گیا اور اس کے اثر کی وجہ سے تکلیف ہے تو وہ تکلیف بھی جائے گی انشاءاللہ۔ ڈیلی یہ قرآن دم کیا ہوا پانی ہتھیلیوں پر لے کر چہرے پر، سر پر، جسم پر مل سکتے ہیں، لیکن ایک دن اور نہانا اس بیر کے پتے سے تاکہ وہ اثر ختم ہو جائے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے کہ بندہ اور بندی شرک، بدعت، خرافات سے بچنا ہے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ حصن المسلم نام کی چھوٹی سی دعا کی کتاب ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائے ہیں۔ صبح کی دعائیں فجر بعد یا صبح 10 بجے تک، پھر شام عصر بعد کی دعائیں، شام کی دعائیں مغرب کی اذان سے پہلے پہلے تک، پھر رات میں سونے سے پہلے کی دعائیں۔ یہ مسنون دعائیں، یہ 3 ٹائم کے اگر بندہ یا بندی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات، صفات اور عبادات میں شرک نہیں کرتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے دعاؤں کی پابندی کر رہے ہیں، اور پھر قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا، کرم ہوگا۔ وہ دوسرے قسم کی جو روحانی بیماری ہے، یعنی جن شیطان چھو کر گیا سو تکلیف ہو گئی، وہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کچھ آیتیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 57 ہے، شفا والی آیت ہے، اس میں شفا کا ذکر ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی ہمارے لیے شفا ہے، لیکن کچھ آیتوں میں شفا کا ذکر ہے، تو وہ آیتوں کو بھی بہت زیادہ ریپیٹ کریں گے، بہت زیادہ دہراتے رہیں گے، شفا حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے اور دم کریں گے اپنے اوپر، یا پانی پر دم کر لیں گے، اور پھر جو ہے وہ پانی پیتے رہیں گے، اور وہی قرآن دم کیا ہوا پانی ہتھیلیوں پہ لے کر چہرے پر، جسم پر ملیں گے، تو انشاءاللہ وہ اثر جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ تیسرے قسم کی روحانی بیماری ہے جادو کروا دیا جانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5763، 5765 صحیح بخاری، اور پھر یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، سنن اربعہ میں ہے، اور بھی دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے صحیح سندوں کے ساتھ۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، میری باری والے رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، بہت ساری دعائیں کیے اور سو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ اٹھے اور پھر آپ نے فرمائے، اے عائشہ، میں جس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اللہ نے اس بات کی مجھے خبر کر دی ہے۔
اے عائشہ جب میں سو رہا تھا ایک فرشتہ آ کے میرے سر کے پاس ٹھہرا، ایک فرشتہ آ کے میرے پیر کے پاس ٹھہر گیا، اور دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ ایک سوال کر رہا تھا تو دوسرا اس کے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ ایک نے کہا کہ نبی کو کیا ہوا، دوسرے نے کہا نبی پر جادو کیا گیا، پھر اس نے کہا کہ کس نے کیا، پھر جواب دینے والے فرشتے نے کہا کہ لبید بن اعصم نام کے یہودی نے کیا، پھر اس نے کہا کہ کیا چیزیں لے کر جادو کیا، تو جواب دینے والے فرشتے نے کہا کہ آپ کے کنگھی اور آپ کے بال لے کر جادو کیا۔ پھر سوال کرنے والے فرشتے نے پوچھا کہ یہ چیزوں پر جادو کر کے ان کو رکھا کہاں ہے، تو جواب دینے والے فرشتے نے کہا کہ بنو زریق کے کھجور کے باغیچے میں ذروان نام کے کنویں میں پتھر کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اے عائشہ پھر یہ دونوں چلے گئے، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیے۔ پھر نبی نکلے باہر اور صحابہ کو لے کر گئے بنو زریق کے کھجور کے باغیچے میں، ذروان نام کے کنویں میں۔ ایک صحابی کو اتارے اور وہ صحابی نکالے وہ چیزیں، اور پھر اللہ کے پیارے نبی نے اس کو زائل کر دیا اللہ کے حکم سے، اور اس کو دفنا دیے، اور اللہ کے حکم سے اس جادو کا اثر ختم ہو گیا اور پیارے نبی ٹھیک ہو گئے۔ پیارے نبی وہ جادو کا اثر ختم کرنے سے پہلے جو کیفیت میں تھے وہ یہ کیفیت تھی کہ آپ اپنے آپ کو باندھا ہوا محسوس کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے، سمجھے تھے کہ کر چکا ہوں، کبھی کچھ کر دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ نہیں کیا، پھر دوہراتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر جو ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، ہم سب کے رب اللہ کے حکم سے ہوا۔ جادو کا اثر جادوگر نہیں کر سکتا، جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کیوں حکم کرتے ہیں جادو کے اثر میں؟ اللہ اگر کسی کو آزمانا چاہتے ہیں تو جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے حکم سے ہی جادو کا اثر ہوتا ہے، اور اللہ اگر آزمانا چاہے تو ہی جادو ہوگا، اور اگر اللہ آزمائش میں نہیں رکھنا چاہے تو دنیا کے جادوگر مل کر کسی پر جادو کرنا چاہیں تو جادو نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا حکم ضروری ہے جادو کے اثر ہونے میں بھی۔ اللہ اگر حکم نہیں دے رہے تو جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ تو تیسری قسم کی جو روحانی بیماری ہے جادو کروا دیا جانا، اور یہ جادو کیسے کٹے گا؟ وہ تو پیارے رسول تھے، اللہ کے حبیب تھے، نبیوں رسولوں کے سردار تھے، ان کے پاس تو 2 فرشتے آ کے خبر کر کے گئے کہ فلاں جادوگر نے فلاں جادوگر نے جادو کیا ہے۔ لیکن اگر ہم امتیوں پر اگر کوئی جادو کر دے تو ہم کو کیسے معلوم پڑے گا جادو کیا گیا ہے؟ نہیں معلوم پڑ سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6989 اور اس کے بعد کی حدیثیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو خواب کے بارے میں وہ حدیثیں ہیں۔ خواب 3 قسم کے ہیں، ایک اللہ کے جانب سے سچا خواب جس میں اللہ کسی چیز کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے ہوں، دوسرے قسم کا خواب ہے شیطان کی طرف سے، تیسرے قسم کا خواب ہے حدیث النفس، یعنی ہم دن بھر جو چیز بول رہے، سن رہے، دیکھ رہے اور سو جا رہے اور پھر رات میں وہ چیز خواب میں آ رہی ہے۔ تو 3 قسم کے خواب میں اگر اللہ رب العالمین ہم کو اس کے جانب والا خواب بتانا چاہے، کچھ چیز سے آگاہ کرنا چاہے تو اللہ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ۔ تو اگر جادو کیا گیا ہے ہم امتیوں میں سے کسی پر، اب وہ جادو کیسا ہو سکتا ہے؟ کسی کو اولاد نہیں ہونا، اس مراد کو لے کر جادوگر کے پاس کوئی رشتہ دار یا کوئی پڑوسی یا کوئی دوست کوئی جانکار جائے گا جادو کروانے، اور وہ جادوگر جادو کرے گا تو بانجھ پن کا جادو کر دیا کہ اولاد نہیں ہونا اس کو، تو اس میں بھی اللہ کا حکم ہونا ضروری ہے، بغیر اللہ کے حکم کے وہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ اللہ اگر آزمانا چاہے تو جادو کا اثر ہوگا اور اس بندہ یا بندی کو جو ہے اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے چاہا تو پھر اللہ رب العالمین اس جادو کے اثر کو ختم کرے گا، ان لوگوں کے دعا کرنے کی وجہ سے، ان لوگوں کے اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے اور رقیہ شرعیہ کرنے کی وجہ سے اللہ ان پر سے جادو کا اثر ختم کر کے اللہ ان کو اولاد دینے پر قادر ہے، اللہ ہی اولاد دینے والے ہیں۔
اگر کسی پر جادو کیا گیا کہ کسی کی صحت خراب کرنا ہے تو جادو کیا جا سکتا ہے اور جادو ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی جادو اثر کرے گا، اللہ نہ چاہے تو جادو اثر نہیں کرے گا۔ اگر کسی پر کاروبار خراب کرنے کا جادو کیا گیا ہے تو جادوگر جادو کرے گا، لیکن وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو وہ جادو اثر کرے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور اللہ کا حکم کیوں ہوگا؟ پھر سے دہرا رہا ہوں بات، اللہ اگر آزمائش میں رکھنا چاہے تو ہی جادو کا اثر ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ جادو قرآن میں جو رب نے بیان کیا اور مذمت کیا وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان میں تفریق ڈالنے والا جادو کرتے ہیں لوگ، انسانی شیطان اور جناتی شیطان۔ دلیل سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102، یفرقون به بین المرء وزوجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے والا جادو کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ جادو سیکھنا کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، جادو کروانا کفر ہے، اور اگر جادو ہو گیا تو جادو کا علاج جادو سے کروانا بھی کفر ہے۔ جادو اگر ہو گیا تو اس کا علاج قرآن اور حدیث سے ہی کروانا ہے۔ اللہ کے بندو، دوسرے قسم کا جادو جو قرآن میں بیان کیا جس کی مذمت اللہ نے کیا وہ ہے قل اعوذ برب الفلق، آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر ہے ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر النفاثات فی العقد، یعنی گیٹھی مار کر اس میں جادوئی منتر پھونکتے ہیں جادوگر یا جادوگرنیاں۔ پیارے نبی پر یہی قسم کا جادو کیا گیا تھا، جو کنگھی اور بال لے کر جو گیٹھی ماری گئی تھی۔ تو سمجھ لیجئے کہ جادو کی مذمت کیا ہے اللہ نے، اور جادو کو اللہ نے نازل کیا ہاروت اور ماروت فرشتوں کو دے کر، اور آزمائش کے لیے ہے جادو، سمجھ رہے؟ آزمائش کے لیے ہے جادو، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جو سیکھنے چلے گیا وہ اسلام سے باہر ہو گیا، جو جادوگر بن گیا وہ کافر ہو گیا، جو جادو کروانے گیا اس نے بھی کفر کر لیا، وہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ اب جس پر جادو ہو گیا وہ بندہ یا وہ بندی صبر کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کے علماء اہل حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، علماء اہل حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ پھر بول رہا ہوں، علماء اہل حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کرنا اور علماء اہل حدیث سے رقیہ شرعیہ سیکھنا، کسی راقی کے بھروسے میں بھی نہیں رہنا، خود رقیہ سیکھنا۔ کیا ہے رقیہ؟ قرآن کی آیتیں پڑھنا ہے، دعائیں پڑھنا ہے، دم کرنا ہے، یہی رقیہ ہے۔ سیکھنا بہت آسان ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے رقیہ شرعیہ کرنا، سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ تو شرک بدعت خرافات کے علاج کے پاس نہیں جاتے ہوئے توحید اور سنت والا علاج رقیہ شرعیہ کے پاس آنا، رقیہ شرعیہ سیکھنا، اور خود جا کے گھر میں رقیہ شرعیہ اپنے آپ پر کرنا یا اپنے فیملی ممبرز پہ کرنا۔ اگر نہیں پڑھے لکھے ہیں تب اگر کسی اہل حدیث عالم، اہل حدیث داعی، اہل حدیث راقی جو اللہ سے ڈرتے ہوئے رقیہ شرعیہ کرنا جانتے ہیں ان سے رقیہ کروانا، اور کرواتے ہوئے خود سیکھنا۔ ان کے بھی بھروسے پہ نہیں بیٹھنا کہ شیخ صاحب آئیں گے، مولانا صاحب آئیں گے، راقی صاحب آئیں گے اور ہم پر جو ہے رقیہ کریں گے تو شفا مل جائے گی، ایسا بھروسہ ان پر بھی نہیں کرنا۔ خود راقی اگر بیمار ہوتا ہے تو شفا اللہ ہی دے گا راقی کو بھی۔ میں رقیہ شرعیہ کر رہا ہوں 2008 سے، 2008 میں حدیث بنا، 2008 سے رقیہ شرعیہ کی فیلڈ میں ہوں الحمدللہ۔ میں اگر بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا اللہ ہی دیتا ہے، میں اپنے آپ کی بیماری دور نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، اللہ کی قسم میں کسی کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم میں کسی کے مسائل حل نہیں کر سکتا، بس میں قرآن اور حدیث سکھا سکتا ہوں جتنا سیکھا ہوں الحمدللہ۔ قرآن کی آیتیں بتا سکتا ہوں، حدیثیں بتا سکتا ہوں اس رقیہ شرعیہ کے بارے میں، اور بتا سکتا ہوں کہ کیسے پڑھو اور کیسے دم کر لو، اور اللہ رب العالمین سے امید لگا کے رکھو کہ اللہ ہی شفا دے گا، کیونکہ انبیاء بیمار ہوتے تھے تو اللہ ہی سے شفا کی امید لگا کے رکھتے تھے اور کہتے تھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہم یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جادو
کے بعد اب چوتھی قسم کی روحانی بیماری ہے نظر بد کا لگ جانا. نظر بد کا لگ جانا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5738 5739 5740. صحیح بخاری کے یہ تینوں حدیثیں اگر آپ دیکھتے ہیں، ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ہے، دوسری حدیث اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، تیسری حدیث اما ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. تینوں حدیثوں میں نظر بد کے بارے میں سبق ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ العین حق، نظر بد کا لگنا حق ہے، نبی نے فرمایا. ایک حدیث میں ہے امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امر ان یسترقى من العین، اگر نظر بد لگ جائے تو اس کا علاج رقیہ سے کر لو، کروا لو، نبی نے فرمایا. لہذا ہم اللہ کے غلاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت، ان کی ازواج جو اہل بیت میں ہیں، ان لوگوں نے جو تعلیمات دیے ہیں اور پھر ان پیارے نبی کے صحابہ نے جو تعلیمات دیے ہیں، ہم وہی لینا ہے، رائٹ لیفٹ نہیں جانا ہے، صراط مستقیم پر رہنا ہے. نظر بد لگ جانے پر رقیہ کر لیا کرو، پیارے نبی نے کہا. کیا ہے رقیہ؟ رقیہ عربی ورڈ ہے، کچھ لوگ اس کو رقیہ کہہ رہے ہیں، میں ان کا کریکشن کرنا چاہتا ہوں. رقیہ نہ کہیے، رقیہ کہیے. رقیہ پیارے نبی کی بیٹی کا نام تھا، اور رقیہ دم کرنے کو کہتے ہیں. رقیہ کچھ آیتیں اور دعائیں پڑھ کر دم کرنے کو کہتے ہیں رقیہ. رقیہ شرعیہ، شریعت کے مطابق رقیہ یعنی قرآنی آیتیں اور حدیثیں پڑھنا، حدیثوں کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنا اور دم کرنا. اب میں آپ کو رقیہ کے بارے میں کچھ حدیثیں بتا دیتا ہوں. صحیح مسلم حدیث نمبر 5700 صحیح مسلم. جبرائیل علیہ السلام آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور رقیہ کیے. فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے نبیوں رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیے. 5700 نمبر کی حدیث صحیح مسلم. کیا ہے رقیہ جبرائیل علیہ السلام کا؟ یہ ہے وہ دعا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ دعا ہے، یہ دم ہے جبرائیل کا دم جو پیارے نبی پر انہوں نے کیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ کیا تھا؟ یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح بخاری حدیث نمبر 5735. سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ تھا. 5736 صحیح بخاری دیکھیے، سورۃ الفاتحہ، ایک صحابی نے دم کیے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر. یہ سورہ فاتحہ بھی رقیہ ہے. آگے دیکھتے ہیں 5742 صحیح بخاری اور 5743 صحیح بخاری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے افراد پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے، رقیہ کرتے تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب قائم کیے ہیں، رقیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ. کیا ہے یہ دعا؟ اللہم، اے میرے اللہ، رب الناس، اے انسانوں کے رب، اذہب البأس، اس کی تکلیف کو یا یہ تکلیف کو دور کر دیجئے، اشفیہ، اور اسے شفا دے دیجئے، انت الشافی، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، لا شفا، کہیں شفا نہیں ہے، الا شفاؤک، سوائے آپ کی شفا کے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دیجئے کہ بیماری باقی نہ رہے. کتنی پیاری دعا ہے. ہم سب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، جس کے ہم امتی ہیں، انہوں نے یہ دعا پڑھے. یہ رقیہ نبی والا رقیہ ہے. 5742 صحیح بخاری. تو یہ دعائیں ہم کو پڑھنا چاہیے، دم کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے شفا کی امید لگانا چاہیے.
خود رقیہ شرعیہ میں شفا نہیں ہے، اللہ کے حکم میں شفا ہے۔ رقیہ شرعیہ ایک ذریعہ ہے، اس میں خود شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے حکم سے ملنے والی ہے۔ آپ امید کے ساتھ رقیہ شرعیہ کر لیجئے یا کروا لیجئے اور شفا اللہ ہی دیں گے۔ تو مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا اس کے حساب سے 35 منٹ کا یہ درس مکمل ہوا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جب 4 قسم کی روحانی بیماری میں آپ کو بیان کر لیا اور 4 قسم کی روحانی بیماری کا مختصر علاج بھی بتا دیا اور رقیہ شرعیہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھا دیا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ لوگ مجھ سے سوال کر لیجئے، اس عنوان کے مطابق سوال کر لیجئے۔ میرے علم میں جواب ہوگا آپ کے سوال کا تو ضرور جواب دوں گا دلیل کے ساتھ انشاءاللہ، اور اگر میرے علم میں آپ کے سوال کا جواب نہیں ہوگا تو اللہ اعلم کہہ دوں گا، تحقیق کر کے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ پہلا سوال آیا ہے، کیا کوئی شخص جن کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت فرمائے کہ وہ جن اس شخص کے ساتھ کھانا پینے میں شرکت کر سکتا ہے۔ سوال آپ سن چکے ہیں، جواب سنیے۔ ایک انسان اور جن دونوں ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اور ایک انسان اگر کسی جن سے دوستی کر رہا ہے تو وہ جن مومن جن نہیں ہوتا ہے، وہ گمراہ جن ہوتا ہے، ابلیس کی پیروی کرنے والا جن ہوتا ہے، یعنی جن شیطان ہوتا ہے۔ اور جو انسان اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان میں مسلمان کی حیثیت سے مشہور کر رہا ہے اور وہ انسان یہ بھی بول رہا ہے کہ میں جنات کو اپنے پاس رکھا ہوں، میرے قابو میں جنات ہے اور وہ نیک موکل ہے اور میں ان کے ذریعے سے علاج کرتا ہوں، ایسا کہنے والا انشاءاللہ جہنم میں جائے گا اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا تو۔ دلیل سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 128 129 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعد الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا وقالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ یہ 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو سبق مل جائے گا کہ جنات سے ہم دوستی نہیں کرنا، جنات میں جو ایمان والے جنات ہیں ان سے بھی دوستی نہیں کرنا، اور جنات میں جو شرک بدعت خرافات والے اور شیطانیت والے جنات ہیں ان سے بھی دوستی نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی یہ بول رہا ہے کہ میں نے جنات کو قابو میں رکھا ہوں، تو بات یہ ہے کہ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 100 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ اللہ نے جو کہا تو اس نے یہ کام کیا ہے، اس کے بعد ہی جن شیطان اس کے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو خطیب یا سو کالڈ مفتی یا سو کالڈ علامہ کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے مسلمان معاشرے میں، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس موکل ہے ان کے ذریعے سے کام کرتا ہوں، تو وہ کافر ہو چکا ہے، اور وہ جو جن اس کے پاس آیا ہے اس کے لیے کام کرنے کے لیے
وہ بھی کافر ہے. اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں خود کی نفس پر گواہی دیں گے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. قیامت کے دن یہ دونوں اپنے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہم کافر ہو چکے تھے. یہ کفر والا کام ہے. جنات سے کسی قسم کی دوستی نہیں کرنا ہے. وہ اگر جن کو خوش کرے گا، جنات کو شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، جو آیت اللہ نے سورہ انعام آیت نمبر 100 میں کہا، یہ عمل وہ کرے گا، شرک والا عمل. جنات کے لیے ذبیحہ دے گا، جنات کو سجدہ کرے گا، جنات کو خوش کرنے والے گندے گندے خبیث کام کرے گا. اور پھر وہ جنات اس سے خوش ہو کر اس کے پاس آئیں گے، اور پھر دونوں ایک دوسرے سے بات تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس جن کو دیکھ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا. قابو جو ہے نا، قابو ورڈ، وہ قابو ورڈ صحیح نہیں ہے. جنات کو کوئی قابو میں نہیں لے سکتا، جنات کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. یہ کیا ہے؟ ایک گرم بھاپ ہے. بھاپ کو آپ پکڑ سکتے؟ نہیں پکڑ سکتے. اللہ نے کہا وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. نار السموم کو کوئی پکڑ سکتا؟ نہیں پکڑ سکتا. اللہ نے کہا ہے کہ اس کو نار السموم سے بنایا گیا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس جن سے جو معاہدہ کر رہا ہے، تو شرک، بدعت، خرافات، کفر اور خبیث کام کیا ہے، تب وہ جن اس کے پاس آیا ہے اس کا کام کرنے کے لیے. اور پھر اس کو آگے اور کفر شرک کرتے رہنا پڑے گا، تب ہی وہ جن شیطان اس سو کالڈ مفتی یا سو کالڈ علامہ جو علاج کے نام پہ، موکل کے نام پہ جہالت والا کام کر رہا ہے، وہ اس جن اس سے خوش ہوگا اور کام جاری رہے گا. لیکن یہ انسان، اب وہ چاہے نان مسلم جوتشی تانترک ہو یا نام نہاد مسلمان علاج کرنے والا ہو، وہ کوئی بھی انسان اس جن کو نہیں دیکھ سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیے. آپ کے اس سوال میں یہ ہے کہ کھانے پینے میں شرکت کر سکتا ہے کیا؟ تو ایک حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو برتن پر بسم اللہ کہہ کر آپ ڈھاک دیتے ہیں، وہ برتن میں جن شیطان منہ نہیں ڈالے گا، اس میں سے کچھ نہیں کھائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند والی حدیث ہے. تو اس پر ایمان رکھیے کہ اگر ہم ہمارے گھر میں جو کچھ بھی کھانا، سالن، دودھ وغیرہ، جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں، اگر اس پر بسم اللہ کہہ کر ڈھکن رکھ رہے ہیں، ڈھاک رہے ہیں، تو انشاءاللہ جن شیطان اس میں شرکت نہیں کرے گا. اور جو گھر کی عورتیں اپنے گھر میں دستر بچھاتے وقت، یا جو گھر کے مرد اپنے گھر میں دستر بچھاتے وقت بسم اللہ زور سے بولیں گے، پھر اس گھر میں اس دستر پہ جن شیطان شرکت نہیں کر سکے گا ہمارے کھانے میں. جو مرد اپنے گھر میں داخل ہونے کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زور سے بولیں گے، تو وہاں پر رہنے والے عوامر جنات جو ہے، یعنی گھروں میں آنے جانے والے جنات غذا کی تلاش میں جو آ جاتے ہیں، وہ نکل کے چلے جائیں گے، بولیں گے کہ اب اس گھر میں چلو جہاں پر سلام اور رحمت برکت کی بات نہیں ہے، وہاں چلو. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جادوگر یا پھر وہ سو کالڈ علاج کرنے والا، سو کالڈ جو ہے مفتی صاحب جو موکلات کے ذریعے سے کام کرنے والا ہے، وہ ان لوگوں سے تو ان لوگوں کی دوستی ہو سکتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کا شرک کفر کر کے جو کرنا ہے وہ شراکت ہو رہی ہے ان لوگوں کی. لیکن یہ عام مسلمانوں گھر میں اگر ہم یہ سب بسم اللہ کا اہتمام کریں گے تو پھر ہمارے کھانے میں شریک نہیں ہو پائیں گے جنات. دوسرا سوال، کیا جن کسی انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں اپنے درس میں ہی بول دیا. 3548 سنن ابن ماجہ. عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ کے جسم میں جن شیطان داخل ہوا. وہ طائف میں تھے اور تکلیف محسوس کرنے لگے، قرآن بھی بھول رہے تھے کچھ قرات کرتے وقت، امامت کرتے وقت. تو پھر وہ واپس آئے، پیارے نبی کو اپنی تکلیف بتائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رقیہ کرے، دم کرے اور ان کے سینے پر مارے اور بولے اخرج عدو اللہ. تو جن شیطان ان کے جسم سے نکل گیا. تو جن شیطان داخل ہونے کی ایک دلیل میں اپنے درس میں دیا. دوسری دلیل یہ بھی لے لیجئے، مجمع الزوائد نام کی ایک حدیث کی کتاب ہے امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 3 پر ایک واقعہ ہے. وازع بن زارع بن عامر عبدی رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے کو لے کر آئے. وہ مجنون حالت میں تھے جب آئے، اور وہ بھتیجے پر پیارے نبی نے رقیہ کیا. صحابی کے اس بھتیجے پر، یعنی صحابی پر پیارے نبی نے رقیہ کیے، اور
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ سے اس لڑکے کی پیٹھ پر مار رہے تھے اور بول رہے تھے اخرج یا عدو اللہ انا رسول اللہ، نکل جا اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں، پیارے نبی نے فرمایا. اور صحابی کہہ رہے تھے کہ پیارے نبی اتنا اوپر ہاتھ اٹھا رہے تھے اور مار رہے تھے کہ ہم نے پیارے نبی کی بغل کی سفیدی دیکھے. تو معلوم یہ ہوا کہ جن شیطان کو ڈانٹنے ڈرانے کے لیے اگر کوئی پیٹھ پر اس مرد پیشنٹ کی پیٹھ پر مار بھی رہا ہے اور بول رہا ہے اخرج یا عدو اللہ، نکل ہے اللہ کے دشمن، تو یہ بھی دلیل ہے، ایسا عمل کر سکتے ہیں راقی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی کے جسم سے جن شیطان نکالے. تھوڑا لائٹ ڈالیے، کیا ہے تھوڑا پڑھیے. کیفیت کی انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسے کسی کی آنکھیں بڑی بڑی یا ڈبل آواز نکلتی ہے، تو شیخ اس بات کی تھوڑی وضاحت فرمائیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی آنکھیں بڑی بڑی ہو جائے جس پر جن شیطان داخل ہو. آنکھیں چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، آنکھیں بند بھی رہے گی. کئی لڑکیاں اور کئی لڑکے، کئی عورتیں، کئی مرد پر ہم نے رقیہ کیا 2008 سے آج تک، انڈیا اور انڈیا کے باہر کئی کنٹریز میں جا کر علاج کیا ہوں. تو دیکھ رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ہر پیشنٹ پر جن شیطان ہو، اور اگر ہے جن شیطان کسی پر تو اس کی آنکھیں جو ہے پھٹی پھٹی اور بڑی بڑی لگ رہی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، اور آواز بے شک اس کی بہت تیز نکل سکتی ہے. اس کی جو نارمل آواز ہے اس مریض یا مریضہ کی، اس کے علاوہ وہ جن شیطان اس کی قوت بھی استعمال کر کے بہت چیختا چلاتا ہے. اور جو ہے وہ کبھی انسانی عورت کے زبان سے وہ مرد جن بات کرتا ہے تو مرد جیسی بات ہوتی ہے ویسی بات کرتا ہے. وہ آواز تو وہ عورت کی رہے گی لیکن بات مرد کرے جیسی رہے گی. کبھی کسی انسانی مرد میں عورت جن شیطان داخل ہو کر ہے تو اس عورت جنی جو شیطانی ہے وہ عورت جیسی بات کرے گی، کیونکہ ہے وہ عورت جنی شیطان وہ، اور مرد انسان مرد ہے تو وہ عورت جیسی بات اس کے زبان سے نکلے گی. اور اس میں زیادہ جو ہے آپ وضاحت نہ لیجئے، کیونکہ جو ہے اللہ ہم سب کو بچائے یہ بیماریوں سے. اگر کسی کو یہ ہو گیا ہے یہ مرض، یعنی جن شیطان داخل ہو گیا ہے، تو اگر اس کی وہ کیفیت اگر بگڑ رہی ہے، کیسی بھی ہو رہی ہے، تو وہ راقی رقیہ کرنے والے اس ٹائم پر وہ سمجھا لیں گے. اگر ہم ابھی سے سمجھا دیں کہ دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، تو یعنی وہ سمٹمز سکھانے جیسا ہو رہا ہے. سمٹمز نہیں سکھائیں گے، سمٹمز نہیں بتائیں گے، کیونکہ لوگ پھر وہ ذہنیت بنا لیتے ہیں ویسی، اور پھر ویسی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ویسی آوازیں نکالنے لگ جاتے ہیں. تو ہم وہ گمراہ نہیں ہونے دیں گے لوگوں کو انشاءاللہ. تیسرا سوال، جن انسان کے جسم میں اپنا انتقام لینے کے لیے داخل ہوتا ہے؟ جن انسانی جسم میں اپنا انتقام لینے کے لیے داخل ہوتا ہے کیا؟ جن انسانی جسم میں 4 ریزن سے داخل ہوتا ہے. پہلی وجہ انتقام کے طور پر، پہلی وجہ انتقام کے طور پر. دلیل سورہ نمبر 38 آیت نمبر 82، قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. ابلیس نے کہا تھا اللہ سے کہ میں اغوا کر کے رہوں گا اولاد آدم کی ایک بڑی جماعت کو سوائے تیرے مخلص بندوں کے. تو معلوم یہ ہوا کہ انتقام جو ابلیس لینے والا ہے، لے رہا ہے. آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کیا، لیکن وہ آدم اور آدم کی اولاد سے انتقام لینے کے لیے اولاد آدم میں داخل ہوتے ہیں، اس کی اولاد، اور تکلیف دینے کے لیے یہ جاتے ہیں. تو پہلی شکل ہے انتقام لینے کے لیے انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے، اور بغیر داخل ہوئے بھی صرف گمراہ کرنے کے لیے انسانی گھر، انسانی کاروبار یا انسانی معاشرے میں آ کر گمراہی پھیلانے کے کام کرتے ہیں یا چھو کر جانے کے کام کرتے ہیں. تو انتقاماً داخل ہونا پہلی بات. اور دوسرا ریزن انسانی جسم میں جن شیطان داخل ہونے کا، عاشقی کے طور پر داخل ہوتے ہیں زنا کرنے کے لیے. انسانی عورت پر جن مرد اگر داخل ہوا ہے تو وہ جن مرد انسانی عورت سے زنا کرتا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے، ہماری عورتوں کو بچائے، آمین. انسانی مرد پر جن عورت اگر داخل ہوئی ہے تو وہ جماع کرواتی ہے، یعنی وہ زنا کے لیے داخل ہوتی ہے عاشقی کے طور پر. اس کی دلیل 5652 نمبر والی حدیث صحیح البخاری. عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ تابعی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی، دونوں مطاف میں تھے. صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ
تابعی اور شاگرد عطا بن ابی رباح کو بتا رہے تھے، دیکھو وہ جو طواف کر رہی ہے وہ کالی عورت، اس کا ایک واقعہ ہے. اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے میرے نبی مجھ پر رقیہ کر دیجئے، مجھ پر دورے پڑتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس مرض میں، اس تکلیف میں صبر کر لو گی تو اس کے بدلے میں اللہ تم کو جنت دیں گے. تو صحابیہ نے کہا کہ میں صبر کر لوں گی، اور صحابیہ نے کہا کہ بس آپ اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھ پر دورہ پڑے تو میرے کپڑے نہ کھولیں، میری سطر نہ کھولیں. اس حدیث کی تشریح میں امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں مسند بزار کی حدیث نمبر 5073 نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اس صحابیہ نے یہ بھی کہا تھا، دوسری سند سے وہ نقل کرے ہیں کہ صحابیہ نے کہا تھا انی اخاف الخبیث ان یجردنی، میں اس خبیث سے خوف میں ہوں کہ وہ مجھے برہنہ نہ کر دے. وہ برہنہ کرتا تھا. تو معلوم ہوا کہ زنا کے لیے جن شیطان داخل ہوتے تھے انسانی جسم میں، اور آج بھی ایسے کئی واقعات ہمارے پاس لوگ چٹھی پر لکھ کر دیتے ہیں، جو عورتیں، جو لڑکیاں ان کے ساتھ جو یہ شیطانیت کر رہے، جن شیطان، زنا والی شیطانیت، تو لڑکی بول نہیں پاتی، عورت بول نہیں پاتی، ہم راقی شرعی کو تو لکھ کر دیتے ہیں، پھر ہم ان کو جو ہے زنا کی مذمت والی آیتیں پڑھنے کو بولتے ہیں تاکہ وہ جن شیطان پھر آئندہ ان کے ساتھ یہ شیطانیت نہ کر سکے. زنا کی مذمت والی آیت کون سی ہے؟ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 اور 3 یہ ریپیٹ کرنے بولتے ہیں تاکہ وہ جو عاشقی کے طور پر داخل ہوا ہے جن شیطان، اس کو ٹارچر ہو اور وہ نکل کے بھاگے. ان آیتوں سے ٹارچر ہوگا اس جن شیطان کو، نکل کے بھاگے گا انشاءاللہ. وہ زنا کی مذمت والی آیتوں کو پڑھتے ہوئے موت اور عذاب جہنم کا ذکر جو آیتوں میں، وہ آیتیں بھی ریپیٹ کریں گے، مریضہ یا مریضہ کے گھر والے یا راقی، تو انشاءاللہ اس جن شیطان کو ٹارچر ہوگا اور نکلے گا انشاءاللہ. تیسرا ریزن، تیسری وجہ انسانی جسم میں جن شیطان داخل ہونے کی، بھائی نے پوچھے انتقاماً، تو میں چاروں ریزن بتا دے رہا ہوں. تو پہلا ہے انتقام، دوسرا ہے عاشقی یا زنا کے طور پر داخل ہونا، تیسرا ہے جادوگر کے پاس اگر کوئی رشتہ دار یا دوست یا پڑوسی یا جانکار جا کر جادو کروا رہا ہے اور وہ جادوگر اس کے پاس شرک کفر کر کے جنات کو رکھا ہے اس کا کام کروانے کے لیے، تو وہ جادوگر انسان کے پاس سے وہ جن شیطان اس انسانی مرد یا انسانی عورت میں آ کر داخل ہو جاتا ہے، اور پھر جس مقصد سے جادوگر بھیجا اس کام میں لگ جاتا ہے وہ جن شیطان. تو تیسری وجہ ہے جادو سے جن شیطان داخل ہوتے ہیں. چوتھی وجہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں جن شیطان انسان پر. دلیل ہے سورہ نمبر 43 سورہ زخرف آیت نمبر 36 وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ رب العالمین نے کہا اور جو کوئی بھی رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کر جاتا ہے تو اس پر مسلط کر دیتے ہیں شیطان جو اس کا ساتھی بن کے رہ جاتا. تو اللہ کے بندو ہم کو اللہ سے غافل نہیں ہونا ہے، اللہ کی عبادت سے غفلت میں نہیں رہنا ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں رہنا ہے. یہ 4 ریزنز ہیں انسانی جسم میں جن داخل ہونے کے. اللہ ہم سب کو بچائے، آمین. پڑھیے. شیخ، جن کی پیدائش آگ سے ہے تو بروز قیامت اللہ رب العالمین بدماش جنوں کو کس چیز کی سزا دے گا، آگ کی یا کسی اور کی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. اس کا مختصر جواب یہ ہے، زمہریرہ کہا اللہ نے قرآن میں سورت انسان میں، سورت دہر میں، یہ برف کا عذاب ہے، یہ برف کا عذاب ہے قیامت میں. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو عذاب دینے پر قادر ہے، آگ میں بھی اور اس برف والے عذاب میں بھی. اب اللہ کیسے عذاب دیں گے اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ لوگ یہ حدیث علماء اہل حدیث سے سنے ہوں گے کہ جہنم کا جو سب سے نیچلا درجہ ہے، سب سے نیچلا ہاویہ، وہ اتنا بھیانک ہے کہ اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ کھا رہا ہے، اتنی خطرناک ہے ہاویہ. تو کہنا یہ ہے کہ آگ کو کھا رہی ہوتی ہے. یہ حدیث سے معلوم ہوا 7 درجے ہیں جہنم کے، 7واں درجہ ہاویہ ہے، جہاں پر سے زقوم پیدا ہوتا ہے، جہنم کی ماں. وہ اتنی ہولناک ہے، اتنا زیادہ اس کا مطلب اس کی تیزی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اوپر کے حصے کو
کھا رہی ہوتی ہے. تو جن شیطان کو آگ سے نہیں بنایا گیا ہے, یہ بات ذہن میں رکھو. اگرچہ کہ ابلیس نے کہا تھا اللہ سے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو یعنی آدم کو تو نے کلے سے, کھنکھناتی مٹی سے بنایا. لیکن جو الخالق اللہ ہے اس نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ, سورہ 55 آیت نمبر 15. اور جناتوں کو ہم نے آگ کی مارج سے پیدا کیا ہے. تو آگ کی لو سے پیدا کیا گیا ہے جن, سمجھ رہے؟ تو ایک گرم بھاپ ہے. میرے منہ سے, میرے ناک سے ہوا اندر جا رہی ہے نہیں جا رہی, انہیل کر رہا ہونا, تو وہ ایک گرم ہوا ہے سمجھ لیجئے, جو انسانی سوراخ سے کہیں سے بھی داخل ہوتا ہے. تو وہ جن کو اللہ کیسے عذاب دے گا وہ اللہ رب العالمین کی قدرت میں ہے. اللہ رب العالمین جیسے عذاب دے, آگ سے عذاب دے سکتا ہے اور زمہریرہ کا بھی عذاب دے سکتا ہے اللہ رب العالمین. اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 ہے. اس میں جو شروع کے الفاظ ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کثیر تعداد میں جنات اور انسان جہنم میں جائیں گے اللہ نے کہا. تو اللہ رب العالمین عذاب دینے پر قادر ہے اس مخلوق کو بھی. سوال ہو گئے اس پیپر کے؟ ایک سوال آیا تھا کہ ایک لڑکی ہے جس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے, پھر اس کے اچانک ہفتے میں 2 بار دانت جھگڑ جاتے ہیں اور چیخنے لگتی ہے, تو اس طرح کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کیا کریں اس پر؟ شریر ایک دم کڑک ہو جاتا ہے, رپورٹ دوائی لیتے ہیں تو کوئی ایسا نہیں آتا, بعض اوقات میں ایسے پیشنٹ کو کبھی کبھی رپورٹ ایک دم نارمل آ جاتی ہے. اس پیشنٹ پر پہلے تو رقیہ شرعیہ کیا جائے, جی 1 گھنٹہ کم سے کم جی قرآن کی آیتیں اور دعائیں پڑھی جائیں بآواز بلند, اور وہ آنکھ بند کر کے خاموش بیٹھی رہے. آنکھ بند کرنے سے کچھ دکھاتا نہیں ہے, تصوراتی اور خیالات والا علاج نہیں ہے. بس آنکھ اس لیے بند کرنا ہے کہ دھیان ادھر ادھر نہ ہٹے اس مریضہ کا, اور پھر وہ بہت غور سے سنتے رہے. اس نیت سے سنیں کہ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 میں اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب کبھی قرآن کی قرات کی جائے تو خاموش رہ کے بہت غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس لڑکی کو سمجھا دیا جائے اور خاموش رہ کر بہت غور سے قرآن سننے بولا جائے, اور 1 گھنٹے تک فیملی ممبر یا راقی شرعی پڑھتے رہے. کون سی آیتیں؟ سورۃ الفاتحہ, آیت الکرسی, آمن الرسول, سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے 6, پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26-27, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54, اور پھر اسی طریقے سے سورۃ انعام آیت نمبر 128, 129, 130, پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 54, 55, 56, اور پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 117 سے 122, پھر سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 57, سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 81, 82, پھر سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28, پھر سورہ 17 آیت نمبر 81, 82, پھر سورہ نمبر 20 آیت نمبر 69, پھر سورۃ رحمان کی آیت نمبر 33 سے 36, پھر سورۃ حدید مکمل پڑھ لیں, پھر سورۃ الحشر کی آخری 4 آیتیں پڑھ لیں, اور پھر سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ لیں. پڑھ کر اللہم رب الناس اذہب البأس واشفیہا انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, اور بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک. یہ آیتیں دعائیں اس پر 1 گھنٹہ پڑھتے رہے. وہ 1 گھنٹہ جب لڑکی سن رہی یا وہ مریض یا وہ مریضہ سن رہے, جو کیفیت آپ بولے, اگر جن شیطان ہے تو حاضر ہوگا,
جب سورہ رحمان آیت نمبر 33 سے 36 ریپیٹ کریں گے، یا معشر الجن والانس، جو جنات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے جو ہے کچھ سبق دیا ہو، کچھ چیلنج دیا ہو، وہ آیتیں اس طریقے سے اگر ریپیٹ کرتے رہیں گے آیتوں کو، تو جن شیطان ہے تو حاضر ہوگا، جن شیطان نہیں ہے تو نہیں حاضر ہوگا. پھر دوسرے دن پھر 1 گھنٹہ پڑھ لے، پھر تیسرے دن پھر 1 گھنٹہ پڑھ لے. تو اگر کچھ جن نہیں ہے تو نہیں حاضر ہوا، لیکن کچھ سمٹمز حاضر ہوں گے. جادو کھلایا گیا ہے تو الٹی ہونے لگے گی، متلی پہلے آئے گی، پھر بعد میں الٹی ہو جائے گی. سمجھ رہے؟ جادو یا جن یا نظر بد یا چھو کر گئے سو اثرات، 4 میں سے کچھ ایک ہو سکتا ہے. پہلے پڑھ کر چیک کرنا ہے، اس کے بعد ہی ہم بولنا کہ ہاں لڑکی یا وہ عورت، لڑکا یا وہ آدمی قرآن 1 گھنٹہ سننے کے بعد اب یہ بول رہا ہے کہ ہاں مجھے یہ محسوس ہوا. جو محسوس ہوا وہ بولیں گے. میں نہیں بولوں گا کہ یہ محسوس ہوتا ہے، میں نہیں سکھاؤں گا یہ محسوس ہوتا ہے. نہیں تو ذہن بنا لیتے لوگ، ارے یہ تو مجھ کو بھی ہو رہا ہے تو مجھے بھی ہو رہا ہے، اس طریقے سے. تو میں ایسا نہیں بولوں گا، پڑھوں گا اور پھر 1 گھنٹے کے بعد دم کروں گا، پانی پر، تیل پر، شہد پر، کلونجی کے بیچ پر دم کر کے دوں گا، اور پھر پوچھوں گا کہ کیا ہوا. 1 گھنٹہ سنے قرآن کی آیتیں اور دعائیں، کیا محسوس ہوا. جن رہا تو حاضر ہو جائے گا، پیشنٹ کی زبان سے بات کرے گا. جن نہیں ہے تو اب پیشنٹ پورا 1 گھنٹے ہوش میں تھے، دم کرنے کے بعد بھی ہوش میں ہے، تو ان سے سوال کریں گے کیا ہوا بتائیے. اب ان کو جو ہوا قرآن اور دعائیں سننے کے وقت وہ خود بولیں گے، سر سے پیر تک ان کو کیا ہوا جسم میں. جب وہ بولیں گے تو پھر ہم وہ علامتیں سمجھیں گے، ہاں یہ علامت تو جادو کی لگ رہی ہے، نہیں یہ علامت جادو کی نہیں ہے، تو علامت نظر بد کی لگ رہی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو نہیں ہے تو علامت اثرات کی لگ رہی، چھو کر گئے سو اثرات دیکھ رہے. سمجھ رہے؟ پھر اس کے بعد ہم ان کو عمل بتائیں گے. خود پڑھو بولیں گے اگر پڑھنا جانتے ہیں تو، نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو پھر گھر کے کسی فرد کو ہم ذمہ داری دیں گے کہ یہ پڑھتے رہیے، دم کرتے رہیے، اور یہ پڑا ہوا پانی پلاتے رہیے، یہ تیل سے مالش کرتے رہیے. اللہ کا فضل ہوگا، بتائیں گے انشاءاللہ. شکریہ، جزاک اللہ خیر. ایک سوال بیماری کے تعلق سے ہے کہ معاشرے کے اندر مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں، جیسا کینسر ہے، فالج، لقوا، پیرالائسس جس کو کہتے ہیں، اور اچانک جو بیماری ہو جاتی ہے، کل بنا پڑتا آج اچانک بیماری بیمار ہو گیا. تو اس پر کچھ ایسے جو لا علاج بیماریاں ہو گئی ہے، ویسے کچھ شیطانی جن جادو وسط کی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کیسے؟ ایک تو خاص کر کے لقوا پیرالائسس ہے جس کو فالج کہتے ہیں، دوسرا ہے کینسر. تو اس پر تھوڑی وضاحت کیجیے کہ یہ ایسی بیماری ہے جس پر دوا اثر نہیں کرے گی. جزاک اللہ. ضروری نہیں ہے کہ یہ بیماریاں جن شیطان کی وجہ سے ہو، یا جادو کی وجہ سے ہو، یا نظر بد کی وجہ سے ہو، یا جن شیطان کے چھو کر جانے کی وجہ سے ہو. پہلے دماغ اپنا وہاں نہیں لے جانا، روحانی امراض کے طرف پہلے نہیں جانا. آپ کا دماغ فالج مارا ہے. عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو بھی فالج کا اٹیک ہوا، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا، اور وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دعا کی حدیث کو روایت کرنے والے راوی تھے وہ. اور جو راوی ان سے سن رہے تھے وہ بول رہے کہ پھر آپ کو یہ فالج کیسے مارا؟ تو بولے کہ تقدیر غالب آ گئی، اور اس روز میں یہ پڑھنا بھی بھول گیا تھا. تو کہنا یہ ہے کہ جن شیطان کی وجہ سے ہی کینسر ہو رہا ہے ایسا بولنا یہ غلط ہے، جادو کے وجہ سے ہی کینسر ہو رہا ہے ایسا بولنا غلط ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بیماری کا تعلق جن شیطان اور جادو اثرات سے ہی ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے. میں لوگوں کو نہیں ڈراتا ہوں جن جادو نظر بد اثرات سے، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میکسیمم تو یہ ہوتا ہے کہ انسانی جسم میں کئی کیمیکلز فارم ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. جو غذائیں انسان کھا پی رہا ہے وہ غذا اندر جانے کے بعد اللہ کے حکم سے اس کے اندر کئی کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں، اور کون سی چیز کس جسم کے کس حصے میں جانا ہے وہ وہاں جاتا ہے. سمجھ رہے؟ تو ذہن میں رکھیے کہ جن جادو ہی نہیں سمجھنا ہر بیماری کے لیے. میں 2 علاج کینسر کے کیا ہوں، ایک مکہ میں ایک جدہ میں، اور جدہ والے مریض کا تو انتقال ہو گیا، بزرگ بھی تھے، ان کو کینسر ہوا تھا. میں نے رقیہ کیا کافی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی تقدیر میں موت لکھ رکھا تھا.
موت آ گئی، وہ چلے گئے اللہ کے پاس اور ان کو شفا نہیں ملی رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے اور دواؤں کے ذریعے سے. لیکن ایک مریضہ جو مکہ میں تھے ان پر جو ہے جادو کیا گیا تھا، اور جادو کی ہی مریضہ تھی، کیونکہ کئی سمٹمز جو جادو کے ہوتے ہیں وہ واضح ہوئے تھے ان پر، خواب میں بھی اور ویسے بھی. تو ہم رقیہ کرتے رہے، 3 مہینہ میں اس مریضہ پر رقیہ کرتا رہا، اور پھر الحمدللہ ان کا آپریشن بھی ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئے الحمدللہ، اور وہ آج اچھے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو اللہ کے قرآن سے بیماری کٹتی ہے، کٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہونا تب ہی. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا آپ مکمل قرآن پڑھتے رہیے، شفا نہیں ملے گی. جب اللہ کا حکم ہو جائے گا شفا مل جائے گی. صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے، رب نے حکم دیا شفا کا، شفا مل گئی. اور 5 مہینے سے راقی ڈیلی اس پیشنٹ کے گھر جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ڈیلی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے قرآن پڑھ رہے اور جا رہے ہیں، اور وہ جن شیطان نہیں نکل رہا ہے، بول رہا ہے کہ میں اس کا ہوں، یہ میری ہے اور میں نہیں جاؤں گا، میں مر جاؤں گا لیکن نہیں جاؤں گا. تو وہ جن شیطان بھی ضدی ہے، نہیں نکل رہا، تو ٹارچر تو ہو رہا اس پر، وہ زخمی تو ہو رہا ہے اللہ کے قرآن کو سن کر، مر جائے گا انشاءاللہ ایک دن. قرآن سن کر تکلیف میں تو ہے، وہ چیختا ہے، روتا ہے، مت پڑھ مت پڑھ مت پڑھ بولتا ہے، لیکن نکل نہیں رہا، ضد میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، یہ میری ہے وغیرہ، اس طریقے کی خرافات کی باتیں بولتا ہے. تو ڈیلی پڑھتے رہ رہے، مریضہ بھی پڑھ رہے، مریضہ کے گھر والے بھی پڑھ رہے، راقی بھی پڑھ رہے، اور ایک دن جو ہے وہ جن شیطان اتنا زخمی ہو گیا کہ ختم ہو گیا. اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ لڑکی یا اس عورت یا اس مرد کو شفا مل گئی الحمدللہ. تو اللہ کے حکم سے شفا ملتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. فالج ہو، کینسر ہو، یا کوئی اور ٹیوبرکلوسس ہو، یا کڈنی پرابلم ہو، یا ہارٹ پرابلم ہو، یا کوئی اور پرابلم ہو، اللہ کے حکم سے اگر بیماری آئی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ملے گی، اور اگر شفا نہیں لکھا ہے اللہ نے تو موت ملے گی. صحیح بخاری حدیث نمبر 5678، آسان ریفرنس یاد رکھنے کے لیے، 5678 نمبر کی حدیث، 5678 صحیح بخاری، 5678 صحیح بخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کوئی بیماری اللہ نے نازل نہیں کیا ایسی جس کی شفا نہ اتارا ہو، اللہ نے ہر بیماری کی شفا اتارا ہے. اور صحیح بخاری حدیث نمبر 5687، کلونجی کے بیج میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا رکھا ہے اللہ نے، پیارے نبی نے فرمایا ہے. تو بیماری اگر ہے تو اللہ کے جانب سے ہے، اور شفا بھی اللہ کے جانب سے. اگر کوئی جن انسانی جسم میں داخل ہو کر انسانی جسم کا کوئی آرگن اگر خراب کر رہا ہے اور اس آرگن کے اندر کچوکے لگا رہا ہے تو جی ہاں ہو سکتا ہے جن شیطان کے جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے اس پرٹیکولر آرگن، کڈنی ہو یا رحم ہو عورت کا یا کچھ اور آرگن میں جن شیطان اندر رہ کر جو ہے کچوکے لگا رہا ہو، تو ہو سکتا ہے اس جن شیطان کی وجہ سے وہ پرٹیکولر بیماری، وہ جسمانی بیماری آئی ہوئی ہو. دلیل 128 نمبر والی حدیث ترمذی میں ہے، حمنا بنت جحش رضی اللہ عنہ کے جسم سے بہت زیادہ خون بہ رہا تھا، تو پیارے نبی نے کہا ھذا رکز من رکزات الشیطان، یہ شیطان کے کچوکا لگانے کی وجہ سے خاص رگ میں سے خون بہ رہا ہے. تو اگر جن شیطان داخل ہو کر کسی آرگن پر انسان کو بہت زیادہ چوٹ مار رہا ہے تو تکلیف میں آ سکتا ہے، وہ حصہ خراب بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں ہو سکتا ہے. جن کا انسان کے جسم میں داخل ہونے کا راستہ کون سا ہے، مطلب کیسے داخل ہوتا ہے وہ؟ اس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. اب تک 2008 سے میں نے جو کچھ بھی رقیہ کیا، اور مجھ سے پہلے کے جتنے رقیہ شرعیہ کرنے والے علماء راقی اور داعی راقی اور طالب علم راقی اپنا اپنا جو تجربہ لکھے ہیں، بولے ہیں بیانات میں، وہ یہ ہے کہ جن شیطان کو اللہ نے نار سموم سے بنایا، آگ کی لو سے بنایا، اور وہ ایک گرم بھاپ جیسی ایک ہوا، گرم ہوا ہے وہ، تو وہ آنکھ سے، ناک سے، منہ سے، کان سے، جسم کے کسی بھی سوراخ سے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے. داخل ہوا تو رہتا کہاں؟ اس کی دلیل تو حدیث میں موجود ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7171، 7171 صحیح بخاری. ہماری اماں یعنی ہم ایمان والوں کی ماں، رسول اللہ کی زوجہ محترمہ، زوجہ مطہرہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا روایت کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان اولاد آدم کے خون میں دوڑتا ہے. خون جیسے انسانی جسم میں گردش کرتا ہے ویسے اگر جن شیطان ہے تو وہ ویسے ہی دوڑتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ اندر دوڑتا ہے اور انسان کو تکلیف دینے کے لیے جو کچھ شیطانیت کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. ہم کو نمازوں کی پابندی اور اذکار کی پابندی میں رہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں. اللہ سب کی حفاظت کرے، آمین. رقیہ شرعیہ کرنا یا قرآن کے ذریعے سے علاج کرنا، اس کی کوئی دلیل یا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ اپنانے کی امت کو اجازت دی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی پوری وضاحت کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے سوال ابھی آ رہے ہیں کہ رقیہ شرعیہ سے علاج کرنا بہت سارے لوگ مانتے نہیں ہیں. پھر آج معاشرے کے اندر ایسی بیماریاں پھیل رہی ہے جس کا بہت ساری دواؤں کے اندر رزلٹ نہیں مل رہا ہے، جو صرف قرآن کی وجہ سے ان کو رزلٹ مل رہا ہے. تو کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں حدیث سے کیسے ہم لوگ مانے کے پہلے ایسے دم وغیرہ کیے جاتے تھے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پر تھوڑا وضاحت کریں. کہ میں نے اب تک جتنا آپ کو سنایا اور 1 گھنٹہ 11 منٹ ہو گئے ہیں درس اور سوال، اس کے اندر کچھ بھی ایسی بات نہیں سنایا کہ جو خرافات سے تعلق رکھنے والی بات ہو. اور مدنی عالم بھی بیٹھے ہیں، دوسرے محمدی عالم بھی بیٹھے ہیں اور حفاظ بھی بیٹھے ہیں اور یہاں پر باصلاحیت لوگ بھی بیٹھے ہیں. آپ لوگ سن رہے ہیں جب سے ایک بھی بات بغیر دلیل کے نہیں بولا. قرآن کی آیت پڑھ کے سنایا اور اس کا سورہ نمبر آیت نمبر بتایا، حدیث کی کتاب کا نام بولا، حدیث نمبر بولا، حدیث پڑھ کے سنایا، اس کا ترجمہ اور اس کے اسباق بتایا. اور میں بدعتی نہیں ہوں الحمدللہ، میں مشرک نہیں ہوں الحمدللہ. میں 2005 تک بریلوی مسلمان تھا، شرک بدعت والا، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 کے مطابق والا مسلمان، شرک والا مسلمان. 2007 تک تبلیغی دیوبندی مسلمان رہا، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 کے مطابق والا مسلمان یعنی شرک والا مسلمان. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، جو اللہ نے کہا کہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اکثر لوگ مشرک ہیں. اللہ نے کہا تو میں 2007 تک وہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک تھا، شرک بدعت خرافات کے عقیدے اعمال والا. لیکن 2007 کے اخیر سے قرآن اور حدیث سمجھانے والے اہل حدیث لوگ آئے، سمجھائے، تو پھر کتابیں خریدا، بریلوی فرقے کے، تبلیغی دیوبندی فرقے کے، مودودی کے کتابیں خریدا، جماعت اہل حدیث کی کتابیں خریدا، PDF ڈاؤن لوڈ کرا، پڑھتا رہا. تب 2008 میں تحقیق کے بعد اہل حدیث ہوا. تو یہاں پر جو آپ کے سامنے کھڑ کر اتنی دیر سے بول رہا ہوں، ایک اہل حدیث داعی بول رہا ہے، ایک اہل حدیث خطیب بول رہا ہے، ایک اہل حدیث سلفی راقی بول رہا ہے جو کچھ بولا ہے اب تک. تو رقیہ شرعیہ جو میں کر رہا ہوں کیا یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ اتنی دیر سے جو دلائل سنا ہے وہ کیا تھے؟ ٹھیک ہے، اب دلیل سنیے کچھ اور. صحیح مسلم حدیث نمبر 5729، صحیح مسلم حدیث نمبر 5729. ایک صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے ماموں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے رقیہ کرنے سے. تو وہ صحابی جابر رضی اللہ عنہ کے ماموں کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے پیارے نبی سے پوچھا ہے میرے نبی کیا آپ نے رقیہ کرنے سے منع کیے ہیں؟ جبکہ میں جو ہے فلاں فلاں پر، یعنی اگر کسی کو بچھو کاٹ لے وغیرہ تو میں اس پر دم کرتا ہوں، رقیہ کرتا ہوں. تب پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل. ایک ہی حدیث میں دو باتیں ہیں، غور کریے. حدیث کے سٹارٹنگ میں کیا ہے؟ صحیح مسلم سے سنا رہا ہوں 5729 اور 5732 صحیح مسلم، یاد رکھیے دونوں حدیث. تو حدیث صحیح مسلم سے ہے. حدیث کے سٹارٹنگ کے الفاظ کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے ماموں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کرنے سے منع کیا ہے. وہ ماموں جابر رضی اللہ عنہ کے آتے ہیں پیارے نبی کے پاس، پیارے نبی سے بتاتے ہیں، تو پھر پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟
حدیث کے آخری الفاظ من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، تم میں سے جو کوئی بھی شخص طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو اس بات کی کہ وہ اپنے بھائی بہن کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، فليفعل، وہ کر گزرے۔ ایک ہی حدیث میں منع کا ذکر بھی ہے اور اجازت کا بھی ذکر ہے۔ تو اب منع کیے ہیں تو کون سے رقیہ سے منع کیے ہیں؟ وہ رقیہ سے منع کیے جو شرکیہ رقیہ ہے، وہ رقیہ سے منع کیے جو شرکیہ رقیہ ہے، جس رقیہ میں شرک ہے وہ رقیہ سے منع کیے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسی حدیث میں آگے اجازت دے دیے من استطاع منکم، تم میں سے جو کوئی بھی شخص استطاعت رکھتا ہے ان کہ ینفع اخاہ، وہ فائدہ پہنچا سکتا ہو، نفع پہنچا سکتا ہو اپنے بھائی بہن کو، فلیفعل، وہ کر گزرے۔ تو صحابی رقیہ کرتے تھے، پیارے نبی نے اجازت بھی دے دی ہے۔ مل گئی ایک دلیل، دوسری دلیل لیجیے 5732 صحیح مسلم بولا نا، اب وہ حدیث سن لیجیے۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کننا نرقی فی الجاہلیہ، مدنی عالم بیٹھے ہیں اور بھی عالم بیٹھے ہیں، بہت غور سے سن رہے ہیں، اور اب جو ترجمہ کرنے جا رہا ہوں میرا اپنا ذاتی ترجمہ نہیں ہے، مترجم جو بڑے بڑے کبار علماء نے ترجمہ کیے ہیں انہی کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ کننا نرقی کا ترجمہ ہوتا ہے کیا کرتے تھے ہم رقیہ، ایک بار کی بات نہیں ہے، کرتے رہتے تھے کی بات ہے۔ کننا نرقی، کیا کرتے تھے ہم رقیہ، فی الجاہلیہ، جاہلیت کے دنوں میں۔ کیف تری فی ذالک یا رسول اللہ، اب آپ کی کیا رائے ہے اے اللہ کے رسول اس بارے میں، یعنی رقیہ کے بارے میں؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، تم اپنے رقیہ کے طریقے میرے سامنے پیش کرو۔ لا بأس بالرقا، کوئی حرج نہیں ہے رقیہ کرنے میں، ما لم یکن فیہ شرک، اگر اس میں شرک نہیں ہے تو رقیہ کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کس نے فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ تو ہم شرکیہ رقیہ نہیں کر رہے ہیں، رقیہ شرعیہ کر رہے ہیں۔ تعویذ گنڈے پلیتے نیمبو ناریل مرچی والی دکانیں بند کر رہے ہیں ہم، یعنی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان شرک والوں کے پاس جا کے علاج کے لیے جا رہے ہیں، تعویذ گنڈے پہننے جا رہے ہیں، ہم ان کو دوسرا آپشن دے رہے ہیں، شرک کے اپوزٹ والا آپشن، شرک کے علاج کے اپوزٹ میں رقیہ شرعیہ کا الٹرنیٹو ہم دے رہے ہیں کہ یہ لیجئے قرآن کی آیت، یہ لیجئے حدیث رسول سے دعا، یہ ہے رقیہ شرعیہ۔ اپنے عقیدے کو اور اپنے اعمال کو شرک بدعت خرافات سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، نہ جاؤ شرکیہ علاج کے پاس، لے لو قرآن اور حدیث توحید و سنت کا علاج، جو جبرائیل والا دم ہے، جو نبی والا دم ہے، جو صحابی والا دم ہے، اور جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ دور کے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور جو موجود ہے فی الوقت جو بڑے بڑے کبار محدثین، مفسرین، مفتیان اکرام موجود ہے، ان کے راستے پر ہے، اور ہم وہی توحید سنت والا دے رہے ہیں الحمدللہ رقیہ شرعیہ۔ تو یہ رقیہ شرعیہ اگر کوئی غلط بولے تو ان کو میرے سامنے بٹھا دیجئے، میں انشاءاللہ ان سے بات کر لوں گا، اگر ان کے پاس دلائل ہے تو وہ دلائل بھی میں سمجھ لیتا ہوں کہ کیا دلائل ہے وہ صاحب کے پاس، سمجھ رہے آپ لوگ؟ میں تو آپ کو صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، سنن ابو داؤد سے اور دیگر صحیح سند والی حدیثوں سے دلائل بتا رہا ہوں کہ رقیہ شرعیہ کے لیے میں اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہوں۔ میں فصیح الدین حیدرآبادی آج تک فیس نہیں مانگا 2008 سے، اور میری موت تک فیس نہیں مانگوں گا انشاءاللہ۔ فری میں رقیہ شرعیہ کیا ہوں، 2008 سے آج تک فیس نہیں مانگا، فری میں رقیہ شرعیہ کروں گا میری موت تک انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی راقی فیس مانگ بھی رہے ہیں تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اور وہ فتوے کے لیے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5736 بھی نقل کی ہے کہ صحابی نے 30 بکری لیے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ
رقیہ شرعیہ صحابہ نے کیے ہیں اور نبی نے اجازت دے دیے ہیں، ٹھیک ہے کرو، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل. تو الحمدللہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر نہیں، قرآن حدیث کو لے کر ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور یہ کام کے لیے میں کئی شاگرد بناتے پھر رہا ہوں انڈیا میں الحمدللہ. امید ہے کہ جواب مل گیا ہے. دوسرا سوال ہے کسی بھائی نے کیا ہے. صرف میرا سوال یہ ہے کہ لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ مجھے ایسے روپ میں، فلاں جگہ مجھے چڑیل دکھائی دی، کیا یہ ایسا کہنا صحیح ہے کیا؟ سورۃ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 48. جنگ بدر میں سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے ابلیس آیا تھا اور اس کے بچے جنات کو بھی انسانی شکل میں لے کر آیا تھا اور کفار قریش، کفار مکہ کو یہ بولا تھا کہ محمد کے اپوزٹ میں تم لوگ ہو اور جنگ کے لیے جا رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ جنگ کروں گا محمد کے خلاف. یہ بولا ابلیس انسانی شکل میں، سراقہ بن مالک کی شکل میں. اور جب بدر کے میدان میں پہنچا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اللہ سے مدد مانگے، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیے اور وہ ابلیس جو سراقہ بن مالک یعنی انسان کی شکل میں تھا، وہ ابلیس پلٹ گیا جنگ کے میدان سے بھاگنے کے لیے. تو کفار مکہ نے سراقہ بن مالک یعنی اس ابلیس سے بولے کہ تو مدد کے لیے آیا تھا اور اب بھاگ رہا ہے. تو اس ابلیس نے کہا تھا، یعنی وہاں پر ان مکہ کے کفار کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ابلیس ہے، بس ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ سراقہ بن مالک ہے. تو اس نے کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ رہے. تو کہنا یہ ہے کہ انسانی شکل اختیار کرنے کی طاقت اللہ نے دیا ہے ابلیس اور اس کی اولاد کو. اگر کوئی انسانی شکل میں جن شیطان مرد یا جن شیطان عورت کسی انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے کوئی شکل اختیار کر کے کوئی جھلک دکھا کے غائب ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے. اور صحیح مسلم کتاب السلام میں حدیث نمبر 5739 40 41 دیکھ لیجئے. جنگ خندق کا واقعہ میں ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا ایک سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے، اور وہ سانپ جن تھا، جو جن سانپ کی شکل اختیار کر کے وہ صحابی کے گھر میں گیا تھا. تو معلوم ہوا کہ سانپ اور دوسرے جانور اور انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں جنات، اللہ نے ان کو طاقت دیا. اور ایک حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5010 بیت المال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگران بنا کے رکھے تھے غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، اور وہاں پر انسانی شکل میں جن شیطان آیا تھا غلہ چرانے کے لیے اور انہوں نے پکڑے تھے. تو سمجھ لیجئے کہ شکل اختیار کر کے اگر جھلک دکھا کے ڈرانا چاہتا ہے، خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے کوئی جن شیطان یا جن شیطان مرد یا جن شیطان عورت، تو وہ جھلک دکھا سکتا ہے انسان کو. اور انسان چونکہ انسان کو دیکھ سکتا ہے، انسان چونکہ جانور کو دیکھ سکتا ہے، تو اس شکل میں اگر اس کو دیکھ رہا ہے تو جی ہاں دیکھ رہا ہے. لیکن جنات کی اصلی شکل میں ہم انسان ان کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کے قبیلے تم کو دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے کہا. ابھی ایک آخری سوال ہے. جادو، جنات اور نظر بد کے مختصر علامتیں بیان کر دیجیے تھوڑا بہت. معافی چاہتا ہوں نہیں بیان کروں گا، معافی چاہتا ہوں نہیں بیان کروں گا، کیونکہ علامتیں اگر کوئی راقی بننا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی رقیہ شرعیہ سیکھ کر لوگوں کو شرکیہ علاج سے بچانا چاہتے ہیں، رقیہ شرعیہ کرنا چاہتے ہیں، راقی بننا چاہتے ہیں، تو ان کو اس مہمان خانے میں علامتیں سمجھا دوں گا کہ یہ جن شیطان کے داخل ہونے کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے پیشنٹ کی، جادو کی یہ کیفیت ہے، نظر بد کی یہ کیفیت ہے، جن چھو کر گیا تو یہ کیفیت ہے. اگر کوئی رقیہ سیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو شرک بدعت سے بچانے کے لیے، توحید سنت سکھانے کے لیے، تو ان کو اکیلے میں سکھاؤں گا، لیکن عوام کے سامنے علامتیں نہیں بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے شرک بدعت خرافات کی دلدل سے نکال کر توحید و سنت والا بنایا، اور اللہ رب العالمین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے علم دیا اور ہر روز علم دے رہا ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ہر روز قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے رہنا ہے.
آپ مجھے توفیق، تقوی اور اخلاص دیتے رہیے کہ میں ہر روز قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے رہوں، سچ بولنے والے، حق بولنے والے، انصاف کی بات بولنے والے علماء اہل حدیث سے میں اپنی دوستی مضبوط کر سکوں ہر روز۔ یا اللہ مجھے توفیق دیجیے۔ اور میں اللہ کے شکریہ کے بعد آپ مسجد عائشہ مرزا پور بھوج کچھ کے ذمہ داروں کا شکریہ، اور یہاں کی جماعت جمعیت والوں کا شکریہ، علماء کا شکریہ، حفاظ کا شکریہ، تمام عوام کا شکریہ کہ ایک چھوٹے سے طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو آپ لوگوں نے موقع دیے اس درس کے لیے اور آج کے خطبہ جمعہ کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اللہ سب کو خوشحال رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، برکت رحمت سلامتی میں رکھے، اور اللہ رب العالمین توحید و سنت ہر روز سیکھنے سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے رکھے موت تک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔